وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 147 حصہ اول 428 درس نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہمارا دل عرش الہی بن سکتا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص خدا کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور خدا ان قریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 147 لفظی ترجمہ: ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا ہوا اللہ کو کہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالی بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. سامعین اکرام، گزشتہ جو سبق تھا اس میں آخری جو جملہ تھا تھوڑا سا میں اس پہ مضمون رہ گیا تھا. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اجر عظیم اللہ تعالیٰ یقیناً عطا کرے گا مومنوں کو. دیکھیں، اجر یا عذاب، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس کی ابتدا زندگی میں ہی ہو جاتی ہے. ہر عمل کے ساتھ اس کے اجر اچھا ہو یا برا، یعنی اس کے نتائج جو ہیں آپ پر پیوست ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا مطلب یعنی جو تصور ہے جزا یا سزا کا، وہ ہم نے صرف آخرت کے ساتھ جوڑ دیا ہے اسے. بے شک کامل سزا یا کامل اجر جو ہے، کامل ثواب یا عذاب، یہ تو روز قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس دن جو ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے لوگوں کی وہ ثواب کی جگہ یعنی جنت میں جائے گی، اور دوسری ٹولی جو ہے عذاب کی جگہ یعنی جہنم میں جائے گی. لیکن ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا سا یعنی اس حقیقت کو آپ دیکھیں اور حقیقت کو تلاش کریں. دیکھیں، جزائے اعمال جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. زندگی میں اعمال کی جزا یا سزا عمل کے فوراً ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے
اور میں آپ کو وہ حدیث یاد دلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دلوں پر فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں، جس دل نے وہ فتنہ قبول کر لیا تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور اگر دوسرا فتنہ آیا، دوسری کوئی خواہش دنیا آئی، اس کو آپ نے قبول کر لیا تو دوسرا داغ، اسی طرح دل داغدار ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی مثال جو ہے اوندھے گھڑے کی ہوتی ہے، تو اس پر کوئی چیز اس میں سماتی نہیں ہے۔ پھر اب یہ کیا ہے؟ یہ سزا ہے، یہ یعنی جزائے اعمال ہے۔ آپ کی ایک سوچ آئی غلط، آپ نے اس کو قبول کر لیا تو اس کا یعنی جو رد عمل ہے وہ ایک داغ کی صورت میں آپ کے قلب پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ دوبارہ میں آپ کو مختصر سا بتاتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کلا برانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے بسبب ان اعمال کے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی اعمال کے سبب دل سخت ہو جاتا ہے، دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، دلوں پر سمجھ پر تالے لگ جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجون، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے نا، سورہ بقرہ میں کہ منافق جو ہے یہ اس کی مثال گونگے، اندھے اور بہرے کی مثال ہے، اور یہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ پھر ضلال بعید کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، بہت دور کی گمراہی میں انسان جا پڑتا ہے، اور دل سخت ہو، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک۔ اور تو دیکھیں اچھا، پھر اس کے علاوہ اگر وہ وسوسہ شیطانی جو آپ اس کو رد کر دیتے ہیں تو اس کا جو اثر آپ کے دل پہ ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نکتتن بیضا، سفید داغ آ جاتا ہے آپ کے دل پہ، اور جو آپ وسوسہ شیطانی یا نفسانی کو رد کرتے رہتے ہیں، اچھے کام کرتے رہتے ہیں خواہشات نفس کو چھوڑ کے، تو آپ کا دل سفید ہوتا رہتا ہے، داغ پڑتے رہتے ہیں، سفید ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بالکل براق بن جاتا ہے، اور پھر وہ صاف ہو جاتا ہے، کالے یعنی اندھیرے جو ہیں دور ہو جاتے ہیں اور اس میں نور آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق فرمایا ہے کہ افمن جعلنا لہو نوراً یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ شخص جس کے دل کو میں نے نورانی بنا دیا ہے، جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، افمن جعلنا لہو نوراً یمشی بہ فی الناس، لوگوں میں اس نور کے زیر اثر وہ چلت پھرت کرتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو تاریکیوں کے اندھیرے ظلمتوں میں ہو، جو تاریکیوں میں ہو، کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اب یہ دیکھیں یہ دونوں اثرات ہو گئے، میں صرف آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کبھی بھی گناہ، نیکی اور گناہ، ان دونوں کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، تھوڑی نیکی بھی کافی ہوتی ہے اور تھوڑا گناہ بھی کافی ہوتا ہے۔ دیکھیں گناہ جو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناؤں کہ زنا آنکھیں کرتی ہیں، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی پہلے تو آپ کی آنکھ جو ہے ایک برے کام میں مصروف ہوئی، وہ برے کام کا پھر یعنی آپ نے زنا کر لیا، زنا آنکھ کرتی ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے یعنی عمل بات کی بات ہے، پہلے تو آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں
پہلے تو آپ ایک کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں. حابیل قابیل کا آیا ہے نا، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَكَانَ مِنَ النَّادِمِينَ. اس کے نفس نے ابھارا اور اس نے اپنے بھائی کے قتل کے بارے میں کہ اس کو ختم کرو، قتل کر دو، اور پھر وہ ندامت پھر اس نے کر دیا. تو پہلے جو وہ ہوتا ہے نا، جو پہلا گناہ ہوتا ہے وہ آپ کی سوچ کا ہوتا ہے، یا پہلی نیت جو ہوتی ہے وہ آپ کی یعنی پہلا جو نیکی ہوتی ہے یا برائی ہوتی ہے تو وہ دراصل پہلی نیت ہوتی ہے. آج مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی نے دنیا کو ترجیح دے دی اور فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو دنیا کے بارے میں سوچنا ہے اور دنیاوی کامیابی میرا مطمع نظر ہوگی اور میں نے دنیا بنانی ہے اپنی. تو یہ ایک سوچ ہے اس نے ایک فیصلہ کر لیا. اب وہ اعمال جو ہوں گے وہ اس کی تصدیق کریں گے اس کی سوچ کی. اسی طرح ایک نیک کام جو ہے، اور اس سلسلے میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اور نیت کا تو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا اجر دیتے ہیں. اور بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں خلاصہ کلام یہ ہے میرا آج کا کہ سوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اجر عظیم. تو وہ اجر عظیم کی ابتدا دنیا میں ہی ہو جاتی ہے. اس بات کو تھوڑا سا دیکھیں، ہماری جو سمجھ ہے وہ ایک غلط فہمیوں کا ایک مجموعہ ہے، خاص طور پہ روحانیت کے بارے میں یا دین کے بارے میں. ایک مختلف غلط فہمیاں ہیں، اور یہ دین ہم پہ مشتبہ ہو گیا ہے. اس کے ذمہ دار تو ہم خود ہیں کہ ہم کسی کی سچے شخص کو تلاش نہیں کرتے، اس سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، صاحب قرآن کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرتے. تو بہرحال یہ تو ہم اپنے یعنی خود ہی ذمہ دار ہیں اپنی جو پریشانیاں ہیں اس کے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مومنوں کا اجر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے دنیا سے. اور یہ بہت طویل مضمون ہے، لیکن میں آپ کو یعنی اشارتاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نیکی کا فیصلہ کر لیں، نیکی کی نیت کر لیں. جیسا کہ آیت نمبر 146 میں ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم دے گا. آپ نیت کر لیں اور پھر کام شروع کر دیں. اللہ کی بندگی کی نیت کر لیں اور اس پہ کام شروع کر دیں، جٹ جائیں اللہ کی بندگی میں. اور پھر اگر ایک آیت کی صورت میں یہی بات آپ کو کہوں تو کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی، اللہ کی رضا کے لیے وہ زندگی گزارے. اپنے مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بڑا مقام ہے سامنے کرام. آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بیچ دیں، دنیا کی زندگی کو بیچ کے آخرت کی زندگی کو پسند کر لیں، اس پہ دنیا کی زندگی کو قربان کر دیں. مال اور جان اللہ کی راہ میں لگائیں، کھپائیں. میں آپ کو روک نہیں رہا کہ آپ دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیں، کبھی نہیں، بلکہ دنیا کے کاموں کو میں نیت اللہ کی بنا لیں. روزی کمائیں، نوکری کریں، کاروبار کریں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے زندہ رہنا جو ہے وہ سیکھ لیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کا ہر چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے. زندگی کا ہر لمحہ رضائے الہی میں صرف ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ
اب ہوگا کیا؟ یہاں سے آپ کے اجر کی ابتدا ہو جائے گی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو دوست، آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے، خوف اور غم آپ سے ختم ہو جائے گا. ہمارے شیخ ایک شعر سناتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ مومن کا حال بتاتے تھے. دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیرے جنوں کی عمر دراز کرے. دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، تو پھر یہ ہے کہ انسان آزاد ہو جاتا ہے، ہر پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے. پابندی کا مطلب یہ نہ سمجھے گا شریعت کی پابندی، نہیں، اللہ کی غلامی میں آ کے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. آپ صرف ایک شخص کے، ایک ہستی کے غلام بن جاتے ہیں، اور پھر باقی آپ آزاد ہوتے ہیں. کوئی آپ پر اپنا حکم نہیں چلا سکتا، کسی کے سامنے آپ سر جھکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، نہ آپ جھکاتے ہیں، تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اور وہ ایک جو آیت میں آپ کو کہنے والا تھا وہ یہ ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو جو مومن ہے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہے، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے. اور خبردار جان لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال دیکھیں، میں آپ کے لیے آسانی بنا رہا ہوں، آسانیاں پیدا کر رہا ہوں. یہ مشکلات تو ہمیں اس معاشرے نے پیدا کر دی ہیں، خود ہم نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کی بھی ہیں. ہم سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے دین پر، تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے. اللہ کی بندگی کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں. مقامی طور پر کسی سچے شخص کو اپنا رہنما مقرر کر لیں جو آپ کی رہنمائی کرے. دیکھیں، جو جھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے بھی رہنما ہوتے ہیں، جو رہنمائی کے تصور سے شدید اختلاف کرتے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی، وہ بھی کسی سے متاثر ہوتے ہیں، کسی سے انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، کسی کی تربیت میں رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. تو یہ غلط بات ہے کہ رہنمائی والی بات صحیح نہیں ہے. نہیں، رہنما جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس پہ تو میں بات کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی. بہرحال آگے چلتے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. یہ اس کا میں نے آپ کو ترجمہ سنا دی. کیا ہوا اللہ کو؟ یہ انداز گفتگو تو دیکھیں. اور یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو ابھی 15 منٹ تک میں نے آپ کو ابھی وہی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، اجر عظیم سے نوازے گا. نہ صرف آخرت میں اس کا تو ایک تکملہ ہے، ایک انجام ہے، ایک اختتام ہے اجر کا، یعنی اجر آپ کو مل جائے گا. لیکن شروعات آپ کو یہاں زندگی سے ہوں گی. اور یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر ایمان کے تم نے تقاضے پورے کرنے شروع کر دیے تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم شکریہ ایمان کے ساتھ شکریہ تم نے ادا کیا، میں تو تمہیں عذاب نہیں دینے والا. میں تمہیں کیوں تکلیف دوں گا؟ عذاب کیوں دوں گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم. اب عذاب، اور دیکھیں تھوڑا سا اس میں مضمون یہ ہے کہ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ کہ میں تمہیں آزمائش کروں گا. زندگی تو ساری آزمائش ہے. وہ آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله.
وہ ہو گئی، یہ دوسری آیت ہو گئی۔ پھر سورہ عنکبوت کی جو ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ ابتلا اور آزمائش جو ہوتی ہے نا سامنے کا، یہ دراصل مومن کے لیے پھولوں کے ہار ہیں، پھولے ہیں، پھولوں کے گجرے ہیں، اور یہ مومن کا زیور ہے۔ اس سے یہ گھبراتا نہیں ہے، اس میں یہ تکلیف نہیں محسوس کرتا، یہ اس کے لیے عذاب نہیں بلکہ یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ اور یہاں تذکرہ ہو رہا ہے عذاب کا۔ عذاب کا مطلب سب سے پہلے اللہ کی ناراضگی، میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا، یہ بات ہے۔ اللہ کی ناراضگی بہت بڑا عذاب ہے۔ جہنم تو ایک یعنی جہنم کیا ہے، اس میں وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہے۔ جنت کیا ہے، اس میں وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، بڑی نعمت کیا ہے، وہ رضا الہی، اللہ کی رضا ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور ان کو وہاں ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ بھئی تم مانگو، اور کیا مانگتے ہو؟ سارا کچھ ان کو دے دیا جائے گا، جو ان کی حسب منشا حسب خواہش چیزیں ہوں گی وہ ساری دے دی جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلائے گا اپنی شان کے مطابق اور ان سے پوچھے گا کہ مانگو، اور کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ، مفہوم میں حدیث کا بیان کروں، اللہ تعالیٰ سب کچھ تو آپ نے دے دیا، اب اور ہم کیا مانگیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا کہ دیکھو میں تمہیں ایک اور نعمت سے دینا چاہتا ہوں، اور وہ میری رضا ہے۔ آج میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ہمارے لیے تو رضا الہی کی تو کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کی رضا تو اللہ کو تو آپ یہاں بھی راضی کر سکتے ہیں، اور اس کے ثمرات آپ یہاں بھی سمیٹ سکتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب زیادہ تفصیل تو میں آپ کو اس کی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس میں پھر بعض لوگ یعنی پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکیں گے اور اعتراض کریں گے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مقام تو آپ یہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہی جو آپ اللہ کی جنت میں یہاں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اور وہاں کیا ہوگا؟ راضیۃ مرضیہ، یہ مقام آپ یہاں بھی حاصل کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، وہ آپ سے راضی ہو جائے گا، وہ آپ سے راضی، آپ اس سے راضی، راضیۃ مرضیہ۔ اور آپ خاص بندوں میں تو یہاں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ کیا ایسے بندے نہیں ہیں اللہ کے جو سچے ہیں؟ تو وہ اللہ کے آج بھی خاص بندوں میں ہیں۔ اور جنت ذات اسے کہتے ہیں، وادخلی جنتی، جنت ذات کی جنت۔ انسان کا دل جب عرش الہی ہو جائے، قلب المؤمن عرش الرحمن، انسان اگر کوشش کرے، اللہ کی طرف جد و جہد کرے، محنت کرے، ایمان کے تقاضے پورے کرے، تو پھر اس کا دل تو پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کیفیت کو جب یہ دل عرش الہی بن جاتا ہے، نور تجلی میں رسد اے تور دل ست پارا شو، اے مرغ بشکن قفس زی خاک داں آوار شو۔ تھوڑا سا میں آپ کو
مضمون کھول رہا ہوں نا. مولانا روم کہتے ہیں نور تجلی میں رسد. اب یہ دیکھیں یہ دل جو ہے یہ تو عرش رحمان ہے، اللہ کا گھر ہے. یہ اس میں اگر اس وقت اللہ نہیں ہے تو کیا ہے، اس میں گن بلا ہے. لیکن جب آپ تزکیہ کا کام کرتے ہیں تو یہ دل پاک ہو جاتا ہے. تو جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اس وقت کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو اس شعر میں ہے کہ نور تجلی میں رسد اے طور دل صد پارہ شو. اللہ کے نور کا تجلی آ گئی. اے دل کے کوہ دور ٹکڑے ٹکڑے ہو جا. اوہو اے مرغ بشکن قفس، اے مرغ اس پنجرے کو توڑ دے اور زی خاک داں آوارش ہو. پھر تو یہ کیفیت ہوتی ہے. اور یہ تو قرآن میں بھی ہے، یہ تو شعر و شاعری کی بات نہیں ہے. افمن جعلنا لہو نورا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پہ ہوگا. یہاں جو آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، یہ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عذاب اور رضا میں فرق ہے. رضا الہی جو ہے وہ جنت ہے، اس میں عذاب نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن دل و دماغ جو ہے وہ تو گن سے بھرے ہوئے. کیا؟ گن سے. اب اس میں جو یہ لطیف باتیں ہیں نا یہ سمجھ میں نہیں آتی، تو اس میں پھر ہمیں اشکال ہوتے رہتے ہیں کہ یار کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے. نہیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عذاب اور رضا الہی جنت ہے، اور عذاب تو اللہ کا ناراضگی ہے. اگر اللہ کو آپ ناراض نہیں کرتے تو آپ پھر رضا الہی کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. پھر وہ کیفیت ہوتی ہے جو سورہ فجر میں نے آپ کو آیت سنائی کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اوہو، پھر تو آپ کا دل عرش الہی ہو گیا. آپ تو جنت میں آ گئے. آپ کا رب راضی ہو گیا، آپ رب سے راضی ہو گئے. فادخلی فی عبادی، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ جو ہے اپنے مقربین کی نشست میں کر رہا ہے. اور ایک بہت بڑی نعمت ہے سامعین کرام، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے سامعین کرام، اسلام فطرت ہے. جو نافرمانی ہے وہ خلاف فطرت ہے، خلاف فطرت ہے. نافرمانی ہماری فطرت میں شامل نہیں ہے. ہماری فطرت میں اسلام ہے، رضا الہی ہے. اور آپ دیکھ لیں، کوشش تو کر کے دیکھیں، چل کے دیکھیں، ہمت کریں اور اٹھیں اور اللہ کی رضا کے دائرے میں داخل ہو جائیں. اور اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی. وہ بھی کوئی محنت نہیں ہے. ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اگر آپ کا اپنی منزل پر پختہ یقین ہو. وہ ایک شعر ہے، پورا تو یعنی میں نہیں سمجھتا کہ پورا وہ ہے، لیکن وہ اس میں ضرور تھوڑا بہت اس میں ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یقین محکم عمل پہ ہم، بس یہ دو چیزیں ہیں، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یہ جو خاتون خانہ ہے نا، میں بھی ابھی اس شعر میں میں اس کو مردوں میں شامل کر رہا ہوں. مرد ہو، مرد بنو، ہمت کرو. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. تھوڑا سا مضمون رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کر دوں گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا ہوا اللہ کو جو تمہیں عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اگر تم خدا کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور خدا تو قدر شناس اور دانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔